من دے شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اللہ والوں کی باتیں ایک دفعہ پھر لے کر حاضر ہیں۔ آپ کو اس سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے اوصاف، ان کی زندگی کے احوال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملنے والے ان کے مراتب اور ان کی برکات کی باتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے، اور یہ روایت بھی ہے کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو مدنی چینل کے اس سلسلے کے ذریعے اگر آپ اس سلسلے میں شامل رہیں گے تو انشاءاللہ گھر بیٹھے آپ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو سلسلہ بغور ملاحظہ فرماتے رہیے۔ ہمارا یہ سلسلہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے شروع ہوتا ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی پڑھی جاتی ہے۔ انشاءاللہ ابھی تلاوت قرآن مجید سے ہم سلسلے کا آغاز کریں گے، مگر ٹھہریے، ذرا اچھی نیتیں کر لیجئے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ لہذا اچھی نیتیں کریں کہ اول تا آخر اللہ کی رضا کے لیے سلسلہ دیکھوں گا، جو سنوں گا اسے ممکن ہوا تو لکھ لوں گا، اور جو ممکن ہوا اسے یاد کروں گا اور اس پر عمل کروں گا، نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے تلاوت قرآن مجید سے ہم اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی وہ لاریب کتاب کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے احکامات نازل فرمائے، رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کو نازل فرمایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جب قرآن کی تلاوت سنتے تھے تو ان کی حالت ایک عجیب ہوا کرتی تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید ان کی ان احوال کو بیان کرتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی اس کلام کو سننے کے لیے ہمیں بھی توجہ درکار ہے۔ آئیے توجہ کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنیے تاکہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے تو زانو بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ، اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतवासौ बिही बल हुम कौमुन तागून। فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله العظीम। माशा अल्लाह। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत आपने समात फरमाई। समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फ़ायदा देता है, मुसलमानों को समझाना ये फ़ायदा देता है। आइए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत सराय की तरफ चलते हैं। नात ख़्वां इस्लामी भाई से अर्ज़ करते हैं, एक कुछ हमें सरकार की नात शरीफ सुना दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, निय्यतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नियत करता हूँ अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए नात शरीफ पढ़ूँगा। आप भी नियत कीजिए कि हुसूल सवाब की खातिर जहाँ तक हो सका निगाह नीची किए दो जानू बैठकर गुंबद खज़रा का तसव्वुर बांधकर निहायत तवज्जो के साथ अपने बस में हुआ और दिल में खुलूस पाया तो इश्क़ रसूल में डूब कर रोते हुए या इखलास के साथ रोने वालों से मुशाबहत की नीयत से रोने जैसी सूरत बनाए नात शरीफ सुनूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरे कदमों में जो है
غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں میرے آقا، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے، جب یاد جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں میرے آقا نے، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے میرے آقا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، ان کی
مہکنے دل کے اللہ کا کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کا کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے ہاں رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بڑا ہی پیارا ہے۔ موضوع آج اللہ والوں کی باتوں میں یہ ہے بزرگان دین کی پیروی، یعنی اللہ والوں کی اتباع، یا اللہ کے نیک بندے جو نیک اعمال کرتے رہے، ان کی زندگی، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کی گفتار، ان کی پیروی کرنا، یہ آج ہمارا موضوع ہے اس سلسلے کا۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں جو اس موضوع ہی سے ملتی جلتی ہے۔ چنانچہ مفسرین کرام رحمہم اللہ السلام نے تحریر فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور کفار کو دعوت دی تو وہ کہنے لگے کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے، اس لیے کیونکہ ہمیں تو آپ کی حاجت نہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ معاذ اللہ کہنے لگے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت مبارکہ نازل فرمائی اور فرمایا قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم جیسا کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو دلیل چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا فاتبعونی، اس محبوب کی اتباع کرو، یعنی سرکار سے فرمایا ان سے کہہ دو کہ میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، رسول کی پیروی کرو۔ اب جب تم رسول کی پیروی کرو گے تو کیا برکت ملے گی؟ دعویٰ کر رہے تھے محبت کا، دعویٰ کر رہے تھے، صرف آپ کا دعویٰ تھا، اب جب آپ سرکار کی پیروی کرو گے، اتباع کرو گے، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ محبوب بنانے کے ساتھ ساتھ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اب جو اللہ والوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، ان کی پیروی کرنا دنیا و آخرت میں نجات کا سبب ہے۔ ہمارا سلسلہ کیونکہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، اور جو نیک بندے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہی سے ہوئے ہیں، کیونکہ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وہ ہیں اللہ والے جو تجھے والی کہیں اپنا۔ یا رسول اللہ، وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہیں اپنا، کہ تو اللہ والا ہے، تیرا اللہ والا۔ تو ان اللہ والوں کے سردار
سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، تو ہمیں چاہیے کہ سرکار کی سنتوں کی اتباع کریں۔ ہمارا موضوع ہے اللہ والوں یعنی بزرگان دین کی پیروی، ان کی اتباع۔ مبلغین ہمارے درمیان موجود ہیں۔ حضور آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی برکت عطا فرمائے۔ اس موضوع کے حوالے سے مزید آپ سے گفتگو آگے چلاتے ہیں کہ اللہ والے جس طرح زندگی گزارا کرتے تھے، ہمارا جو آج کا موضوع ہے، تو اس پر تھوڑا سا آپ کلام فرمائیں، کیا اتباع اور کیا پیروی ان کی ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، بہت اچھا موضوع ہے، اور اگر قرآن پاک اور احادیث کا مطالعہ کیا جائے، تلاوت کی جائے، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرآن پاک کے نزول کا مقصد اور نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کا مقصد وہ ہے ہدایت، کہ لوگوں کو راہ ہدایت پر چلایا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کے تشریف آوری کا مقصد یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی فرمانبرداری اور فرمانبرداری کی طرف اور اپنی اتباع کی طرف ان کو لگایا جائے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں وہ نماز پڑھو۔ ماشاءاللہ۔ تو اب اس میں اب غور کریں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی گویا کے اتباع کا ارشاد فرمایا کہ میری اتباع کرو، طور طریقہ اپنا نہیں، عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن طریقہ نبی کا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب جتنے بعد کے ہمارے بزرگان دین ہیں، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے بعد خلفائے راشدین تشریف لائے، پھر اس کے بعد سلف صالحین، یہ سلسلہ جو چلا، تو یہ سارے وہی ہیں کہ وہ قدم مصطفیٰ ہے، اور بقیہ جتنے ہیں سارے اسی قدم کے اوپر چل رہے ہیں، نقش قدم پہ چل رہے ہیں، جی اسی قدم پہ چل رہے ہیں۔ اتباع کا تو معنی بھی غالباً یہی ہے جی، کسی کے نقش قدم پر چلنا، کسی کے پیچھے پاؤں پر پاؤں رکھنا، سبحان اللہ۔ اتباع۔ بزرگوں سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان بھی ملتا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں میرا قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے اوپر ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ میرا جو بھی انداز ہے، میں جو بھی عبادت کرتا ہوں، جو بھی میری زندگی کا طور طریقہ ہے، میری سیرت ہے، وہ ساری کی ساری میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق شریعت و سنت کے آئینہ دار ہے۔ جی، شریعت و سنت کے آئینہ دار، یعنی آپ کا اپنا فعل جو ہوتا ہے، اپنا آپ کا جو فعل ہے وہ دراصل نبی کریم علیہ السلام ہی کا فعل ہے، آپ کا اپنا کوئی وہ نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ بزرگان دین کی جو پیروی ہے، دراصل یہ قرآن، حدیث، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت، یہ ساری وہی چل رہی ہے۔ بالکل۔ اور قرآن مجید برہان رشید نے اس کا باقاعدہ حکم بھی ارشاد فرمایا ہے، جیسے کہ تعلیم کے طور پر سورہ تعلیم یعنی سورہ فاتحہ، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کی طرف ہمیں تعلیم کے طور پر ارشاد فرمایا کہ بندے جب تو نماز میں کھڑا ہو تو میری بارگاہ کے اندر جو التجا کر، وہ کیسے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب انعام کن پہ کیا؟ وہ یہی لوگ جن پر تو نے انعام کیا، یہ وہی انبیاء کرام علیہم السلام ہو گئے، صدیقین ہو گئے، شہداء ہو گئے، اور صالحین ہو گئے۔ تو جس طرح کی دوسری آیت کے اندر باقاعدہ اس کی وضاحت ہے۔ تو یہ وہ حضرات ہیں، وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی گویا کہ ہم رب کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہوتے ہیں، اور رب تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اے بندو تم اس طرح کرو، کیا کہ مجھ سے ان لوگوں کی پیروی مانگو کہ جن پر میں نے انعام کیا ہے۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید، بلکہ روزانہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم رب سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے نیک بندوں کے راستے پر چلا، بے شک، یعنی اللہ والوں کی پیروی کی ہم خود دعا کرتے ہیں، قرآن نے ہمیں تعلیم ہے کہ ہمیں یا اللہ ان کے راستے پر چلا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جو انعام یافتہ حضرات ہیں، جن پر انعام ہوا ہے، تو لہٰذا ان لوگوں کا راستہ، تو اب ہمیں بھی انعام چاہیے، تو انعام کے لیے ان لوگوں کو دیکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر دنیا کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر ہم کاروباری اعتبار سے کہ کوئی ایک شخص وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے سے بڑے والے کو دیکھے گا کہ کامیاب اس فن کے اندر، اس مارکیٹ کے اندر
جو اس شعبے کے اندر جو کامیاب ایک شخص ہے، کاروباری شخص، اس کو میں دیکھوں کہ اس کا انداز کیا ہے، طور طریقہ کیا ہے، کس انداز سے کاروبار چلا رہا ہے۔ اب وہ اس کے طریقہ کار کو دیکھے گا تو یہ کوشش کرے گا کہ میں بھی طریقہ کار وہی اختیار کروں، کامیابی پانے کے لیے۔ پتہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو کامیاب ہو چکا ہے اور اس کو یہ مارکیٹ والے لوگ کامیاب مانتے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف آئیے، عام ہم جو لوگ ہوں گے وہ ایسے شخص کے متعلق کہ جس نے ایک شاپ بنائی، شاپ بنانے کے بعد کاروبار شروع کیا، پھر اس نے کوئی 1 مہینہ گزرا ہوگا، 2 مہینہ گزرے ہوں گے، اس کو اچھا خاصا لاس ہو گیا۔ اب یہ کبھی بھی اس کے طور طریقے پہ نہیں چلے گا، یہی کہے گا کہ بھائی کامیابی کے لیے مجھے یہ طریقہ نہیں چاہیے، بلکہ وہ طریقہ چاہیے کہ جس پر مجھے کامیابی ملے۔ بلکہ آج کل تو دنیا میں کامیابی کے حصول کے لیے ورک شاپس کا اہتمام کیا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے، دیکھا جائے کہ کس شعبے میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس شعبے کے متعلق آپ کو معلومات اور طریقے سیکھنے پڑتے ہیں۔ تو اب اگر دین میں اور دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو وہی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کے نیک بندوں کی پیروی۔ اس موضوع کو مزید انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں، کچھ کالز ہیں وہ سن لیں تو اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ جی کالز اگر ہے تو وہ سنا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد سفیان اتاری، میرا تعلق کراچی سے۔ اللہ والوں کی باتیں سلسلے میں میری یہ فرمائش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں: اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ۔ انشاءاللہ آپ کی فرمائش پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد فضل اتاری، باب الاسلام سندھ، میر کو خاص سے عرض کر رہا ہوں۔ مدنی چینل کا سلسلہ اللہ کی باتیں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حضور عرض یہ ہے کہ ایک نعت شریف سنا دیجیے۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے، مکے میں مدینہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے چند اشعار اس کے شامل کیے جائے۔ جی مزید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عمران اتاری، مدنی کالونی گلشن سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا لگتا ہے ہم کو، برائے مہربانی مدنی مدینے والے نعت سنا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ 3 فرمائشیں آپ کے پاس آ گئی ہیں، کچھ اشعار انشاءاللہ آپ سے سن لیں گے، موضوع کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ کچھ ارشاد فرما رہے تھے اللہ والوں کی پیروی کے بارے میں۔ جی بالکل، جس طرح استاد صاحب فرما رہے تھے کہ وہ ہدایت یافتہ اور انعام یافتہ لوگ ہیں کہ جن کی ہمیں پیروی کرنے کا اللہ عز و جل نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو اللہ عز و جل خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے: جو رسول تمہیں دیں اس کو لے لو، سبحان اللہ۔ جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ سبحان۔ جن لوگوں کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں، جن لوگوں کا ہم آج عرس منا رہے ہیں، ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات دیے ہوئے تھے ان احکامات کو پک کیا، اس پر عمل کیا اور اپنے مریدین کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی۔ تو اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ لوگوں کے اندر ہمارا شمار ہو جائے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے منع فرما دیا تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حلال چیز کو اور ہر حرام چیز کو بیان بالکل واضح کر دیا، تو ہمیں اس طرح ان کی زندگی پر عمل کرنا، بلکہ ہر چیز کا طریقہ ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح سونا ہے، کس طرح کھانا ہے، کس طرح پینا ہے، کس طرح چلنا ہے۔ اور یہ جو اللہ والے ہیں یہ اسی طریقہ زندگی کو اپنا کر کامیاب ہوئے ہیں یقیناً، کیونکہ وہ جو میں نے شروع میں شعر پڑھا، وہ ہیں اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا، کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی۔ بلکہ اس بارے میں تو قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اب جس انداز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول کرتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے اس انداز کے اندر کھانا کھائیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے گفتگو کرتے تھے، دل جوئی کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، ہم اس انداز کے اندر اپنائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ جی پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہمارے بزرگان دین نے ان سے جو لیا، تو اگر آپ بچپنا دیکھیں تو جوانی دیکھیں، ان کا
آخری عمر ان کی دیکھیں تو اس کے اندر وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو جھلک ہے نا وہ نظر آتی ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ان پر خصوصی کرم بھی فرماتے ہیں. مثال کے طور پر اس کی ایک جھلک وہ یہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ جب واضح و نصیحت ابھی آپ نے فرمانا شروع نہیں کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب وہ تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھ کر تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا بنیہ لم لا تتکلم فی الناس، لوگوں کے مابین کلام کیوں نہیں کرتے، واضح و نصیحت کیوں نہیں کرتے. اس پر پھر آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ انا رجل اعجمی، میں تو اجمی ہوں، غیر عربی ہوں، اور یہ لوگ بڑے فصیح و بلیغ بغداد کے بڑے بڑے لوگ ہیں، تو حضور ان کے مابین میں کیسے کلام کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے آپ ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا افتح فاک، اپنا منہ کھولو. ففتحتہ، میں نے منہ کھولا تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن مبارک 7 مرتبہ میرے منہ میں ڈالا. اچھا ڈالنے کے بعد پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آ گیا مسجد کے اندر، جامع مسجد میں، اور ممبر پر بیٹھ گیا تو میرے نزدیک خلق کثیر جمع ہو گئی. اب وہ دیکھیے فیض ادھر سے چل رہا ہے، سبحان اللہ. ابھی بیٹھے ہیں کہ خلق کثیر ادھر سے آ گئی، اور یہ فیض نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ابھی سے ظاہر ہوا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ فرتج علیہ، مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی، گھبراہٹ. غوث پاک نے غوث پاک رضی اللہ. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے مولا علی کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو دیکھا تو وہ تشریف فرما تھے اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے، لوگوں کے مابین کلام کرو، کلام کیوں نہیں کرتے، واضح و نصیحت کرو، بیان کرو. تو آپ عرض کرتے ہیں کہ حضور میں عجمی ہوں، یہ عربی لوگ ہیں، تو اس وجہ سے میں کلام نہیں. آپ نے پھر 6 مرتبہ اپنے لعاب دہن مبارک میرے منہ میں ڈالا. سبحان اللہ. میں نے عرض کیا کہ حضور آپ نے یہ 7 مرتبہ مکمل کیوں نہیں کیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 7 مرتبہ میرے منہ میں لعاب دہن مبارک ڈالا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ادبم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ لعاب دہن ڈالنے کے اندر بھی جو عدد ہے، اس عدد کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا ادب کیا ہے. سبحان اللہ. جو یہاں مقصد تھا اس واقعے کو بیان کرنے کا وہ یہ ہے کہ اب واضح و نصیحت کرنا، لوگوں کی ہدایت کرنا، یہ ہدایت کا منصب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو مل رہا ہے، کیونکہ یہ منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، رب کے حبیب کا منصب ہے، اور یہی منصب اب ان کو مل رہا ہے. تو اس منصب پر فائز کرنے کے لیے بھی گویا کہ مدینہ منورہ سے بغداد میں نبی کریم علیہ السلام خود تشریف یعنی رہنمائی فرمائی گئی ہے، رہنمائی کہ اس طرح جو ہے تم واضح و نصیحت کرو اور میرے طریقے پر چلو. قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 119 میں رب تبارک و تعالیٰ ان نیک لوگوں کے طریقوں پر چلنے اور ان کی معیت اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو سچے کون ہیں؟ یہ اللہ والے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ولایت سے سرفراز فرمایا ہے. تو ان اللہ والوں کے ساتھ ہونے، ان کی معیت اختیار کرنے، ان کی صحبت میں رہنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم ارشاد فرما رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم صحبت میں رہیں گے تو صحبت میں رہ کر ان کے طریقے زندگی کو سیکھنے کا موقع ملے گا. جب طریقے زندگی کو سیکھیں گے تو اس کو اپنانے کا یعنی پیروی کرنے کا ذہن بنے گا. تو یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کا، کہ ان کی پیروی نصیب ہو. تو اللہ والے یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہایت ہی برگزیدہ بندے ہیں. اس حوالے سے مزید انشاءاللہ گفتگو ہم کرتے ہیں. کچھ نعت کی فرمائش آئی ہے تو 2 اشعار اگر آپ پڑھ دیں تو دل جوئی کی نیت سے. صلی اللہ تعالی علی محمد وسلم. آخری وقت ہے کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے ہماری، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک
دھن ہے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت، جسے دیکھنی ہو جنت، وہ مدینہ دیکھ آئے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے، یہ کرم بڑا کرم ہے، تیرے ہاتھ میں بھرا ہے، یہ کرم بڑا کرم ہے، تیرے ہاتھ میں بھرا ہے، سارے حشر بخشوانا، سارے حشر بخشوانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ ماشاء اللہ۔ تو اللہ والوں کی پیروی کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پر میں ایک میرے ذہن میں وہ حدیث پاک آ رہی ہے، صحابہ کرام کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد فرمایا تھا، وہ کوئی روایت اس طرح کی ہے، وہ فرمائیے۔ فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس کے پیچھے چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ۔ واہ سبحان پیروی، تو یہ بھی اللہ والے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات۔ یعنی صحابہ کرام کے طریق پر چلنے والا بھی کامیاب ہو جائے گا۔ کامیاب۔ فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، یعنی ان کی اتباع کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ وہ اعلیٰ حضرت کا شعر کون سا ہے؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ماشاءاللہ، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار، یہ ہمارے لیے امت پر ایک اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں گے، ان دونوں کے طریق پر چلیں گے تو انشاءاللہ جنت ہمارا مقدر ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کیونکہ اس کو منزل کو طے کرنا ہے، کسی نے اگر ایک دریائی سفر کرنا ہے تو دریائی سفر کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، رہنما، اور دوسرا ہے اس کو سواری کی جس کے اوپر وہ سفر کر کے جائے گا۔ اب اس کے لیے وہ کشتی کی بھی ضرورت ہوئی، رہنما کی، اور رہنما کی جو حاجت ہے وہ موجودہ دور کے اندر بھی وہ ستاروں کی ہے۔ بالکل۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، جامع ترمذی کے اندر بھی اور کثیر کتابوں کے اندر ارشاد فرمایا کہ میری جو اہل بیت ہے اس کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے۔ یہ کشتی نوح کی مانند، تو ہمارے پاس گویا کہ اہل بیت کی صورت میں کشتی بھی موجود، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی صورت میں ہمارے پاس ستارے بھی موجود۔ اب کشتی بھی ہے، ستارے بھی ہیں، پھر کیوں نہ بس سوار ہونا ہے اور منزل پر پہنچنا ہے۔ یعنی سب کچھ تو دے دیا گیا ہے، یعنی طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے، راستہ بھی بتا دیا گیا ہے، سواری کا انتظام بھی کر دیا گیا ہے، رہنمائی کرنے والا بھی دے دیا گیا ہے۔ اب کیوں پیچھے نہیں چلتے؟ اب بھی ہم اغیار کے فیشن پر چل رہے ہیں، اب بھی ہم لوگوں دوسروں کے طریقے زندگی کو اختیار کر رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کی تہذیب، اس کا تمدن، اس کا کلچر، تو ان اللہ والوں کی پیروی کر کے ہی نجات پائی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مزید اس موضوع پر کہ اللہ والوں کی پیروی کے حوالے سے، جو اللہ والوں کی پیروی کرتا ہے لوگ اس کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، ماشاءاللہ۔ جس طرح ہم سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اگر زندگی مبارک کو دیکھتے ہیں تو وہ جس طرح چہل قدمی کیا کرتے تھے کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ شمالاً اور جنوباً چہل قدمی کیا کرتے تھے، اور جب شمال سے جنوب کی طرف جاتے
تو قبلہ کی جانب پیٹھ نہ ہونے دیتے بلکہ اس طرح گھوم کر واپس پلٹ آتے۔ تو امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ بھی اس اپنے پیر مرشد کے ادا کو ادا کرتے ہوئے بالکل ایسا کرتے ہیں۔ اچھا، اور پھر امیر اہل سنت کے جتنے بھی مرید ہیں، اور بلکہ ہمارا تو مدنی جو مقصد کورس ہوتا ہے، مدنی کورس ہوتا ہے، اس کے اندر باقاعدہ امیر اہل سنت کی اس ادا کو سکھایا جاتا ہے، یعنی چلنا سکھاتے ہیں۔ جی، جس طرح امیر اہل سنت چلتے ہیں اور قبلہ کو پیٹھ نہ ہو، یہ انداز امیر اہل سنت کا اس کورس کے اندر سکھایا جاتا ہے۔ مزید اس سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہیں، کچھ کالز ہیں۔ شعر یاد آیا کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، کیا مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے۔ اللہ اللہ، یہ حضرات ہیں نا اپنے آپ کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، بے نشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں کوئی نہ جانے، کوئی پہچانے نہیں، لیکن یہ کوئی شعر بھی تو ہے نا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ تو اب یہ اپنے آپ کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ رب تعالیٰ اس کا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، رب تعالیٰ پھر ان کا چرچا عام کر دیتا ہے، ان کو بلند کر دیتا ہے، ان کا ذکر زمین پر بھی اور ان کا ذکر آسمانوں پر بھی۔ وہ جو روایت کا بھی تو مفہوم ہے نا کہ جب بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اسے یاد کرتا ہوں، جب وہ لوگوں کے مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے افضل مجمع یعنی فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ چلے کچھ کال سنا دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اللہ کی باتیں سلسلہ بہت اچھا سلسلہ ہے، بہترین سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ سلسلے کو کامیاب رکھے۔ براہ کرم مجھے یہ نہ سنا دیں، چمک تو جسے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ماشاء اللہ، انشاءاللہ۔ اور کوئی کال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ حضور، میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ والوں کی باتوں کا میں نے مطالعہ بھی کیا، الحمدللہ اس میں ہم لوگ اتنی ساری باتیں یعنی کہ ہم لوگ کو پتہ چلتی ہیں بزرگان دین کی، صحابہ کرام کی، لیکن ہم سے پیروی نہیں ہو پاتی، وہ چیز ہمیں نہیں ملتی جس طریقے سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے اس سے۔ ہم وقتی طور پہ تو اس کو عمل کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں پھر وہی روٹین بن جاتی ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا کوئی مدنی پھول عطا فرما دیجیے، جزا اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اس پہ بھی عرض کریں گے، اگر کوئی اور کال ہو تو سنا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد شہباز اقبال عطاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں، میں مدینہ، مجھے یہ کلام سننا تھا، کب گناہوں سے میں کنارہ کروں گا یا رب، خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ممکن ہوا تو آپ کی فرمائش بھی پوری کی جائے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ والوں کی پیروی کرنا دو جہاں میں برکتوں کا باعث ہے، بلکہ ایک روایت میں ہے، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3950۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ سواد اعظم کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ گروہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر، یعنی صحابہ کرام کی اتباع، ان کی پیروی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے والوں کے طریقے پر چلنے اور ان کی جماعت میں شامل ہونے کا حکم دیا گیا۔ اور تو محدثین کرام رحمہم اللہ السلام نے اس کی شروحات میں یہی لکھا ہے کہ وہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کے طریق پر، اور جتنے بھی اولیاء ہوئے وہ سارے اہل سنت و جماعت ہی میں ہوئے ہیں، تو لہذا اس طریقے کو اختیار کرنے کا فساد امت کے وقت حضور نے حکم ارشاد فرمایا، یعنی اللہ والوں کی پیروی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ جو اللہ والوں کی، جیسا کہ وہ اپنے ایک اسلام بھائی نے سوال بھی کیا تھا، جو اللہ والوں کے انداز ہیں، جو اللہ والوں کی یہ پیروی کرنے کا ایک ذہن بنتا ہے، واقعی اگر ان کی سیرت کو پڑھا جائے تو یہ بہت مؤثر ہے، بہت زیادہ مؤثر ہے، کہ اگر ان کی سیرت کی باتیں وہ ذہن کے اندر ہوں گی تو انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یار ہمیں ان کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ مثال کے طور پر حضرت محمد بن غالب بن عبداللہ الکعبی، یہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ
میں نے اپنی زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو میں نے لہو و لعب کے اندر گزارا ہو. اللہ. اب جیسے ہی ہم نے یہ ان کی زندگی کا ایک پہلو ہم نے جب یہ دیکھا کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی اگر کام کیے ہیں تو وہ کیے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے، اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کو راضی کرنے والے. تو اب اپنی ذہن کے اندر انسان کا ذہن بنتا ہے کہ یار مجھے بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے وقت کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی اطاعت میں گزارنا چاہیے. تو اب انسان تھوڑا سا غور کرے کہ اگر میں جن کے راستے کو تھوڑی دیر کے لیے اپناتا ہوں، پھر میں چھوڑ دیتا ہوں، پھر اپناتا ہوں، پھر چھوڑ دیتا ہوں، یاد رکھیے کہ وہ شخص ہمیشہ کامیاب ہو جاتا ہے کہ جو بار بار اگر کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، بار بار اس کے پیچھے چل پڑتا ہے. مثال کے طور پر اب جیسے نماز ہے، تو نماز کو ایک مرتبہ اگر کوئی ایسا اسلامی بھائی ہے کہ جو سستی کر جاتا ہے، چھوڑ جاتا ہے، تو وہ یہ نہیں کہ اب میں نے بس اب ایک مرتبہ چھوٹ گئی تو اب چھوڑ ہی دوں، نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمت نہیں ہارنا چاہیے، کوشش کرتا رہے، اس لیے کہ پہم کوشش کرنا، مسلسل کوشش کرنا، یہ انسان کو بالآخر کامیاب کر دیتا ہے. عربی کا مقول ہے نا، من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. تو کوشش کرتا رہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ جب تک احساس دل کے اندر نہیں پیدا ہوگا نا کہ اس چیز کی اہمیت کیا ہے، اگر میں ان بزرگوں کی جو پیروی اگر وہ کروں گا تو اس کا نتیجہ مجھے کیا ملے گا، نہیں کروں گا تو نقصان کیا ہوگا، یہ چیز جو ذہن کے اندر اگر بیٹھے گی تو پھر وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر یہی کاروباری اعتبار سے اگر ایک بندہ وہ سوچتا ہے کہ یار میں وہ شخص جو کامیاب ہے تو میں اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتا ہوں، ایک ہفتہ تو اس کے سارے طور طریقے اپناتا ہوں، پھر میں دوسرے کی طرف چلا جاتا ہوں، تو اب وہ کیا کرے گا؟ اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نہیں ہوں گا، یہ کام نہیں کروں گا تو نقصان ہوگا، اور نقصان ایسا ہوگا کہ میرا یہ کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. تو لہٰذا اپنے ذہن کے اندر جب تک احساس نہیں بٹھائے گا اس وقت تک بات نہیں بنے گی. اب احساس کیا بٹھانا ہے؟ میری یہ ان حضرات کی پیروی، یہ بزرگان دین کی پیروی، اللہ والوں کی پیروی، اس سے میری دنیا بھی بہتر بننی ہے، میری قبر بھی بہتر بننی ہے، میرا حشر بھی بہتر بننا ہے، اور دنیا بھی ان کے ساتھ ہے تو اچھی ہے، ان سے ہٹ کے ہے تو برباد ہے. تو مجھے ایک حدیث شریف یاد آئی، صحیح بخاری شریف ابتدائی صفحات میں تقریباً 48 غالباً صفحہ ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا، اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ وہ اعرابی تھا، یعنی گنوار دیہاتی شخص، عرب کا جو دیہات ہوتا ہے. تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما اعددت لہا، تو نے کیا اس کی تیاری کیا کی ہے؟ اور اس نے بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو نہ کوئی اتنے نفلی روزے ہیں، نہ کوئی اتنے صدقات وغیرہ، یہ اتنے نہیں ہیں نفلی. صحابی رسول تھے، وہ یقیناً فرائض ادا کرتے ہوں گے، تو میرے پاس یہ نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ انی احب اللہ و رسولہ، بس میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. اب نبی کریم علیہ السلام نے جو ایک جملہ ارشاد فرمایا، یہ جملہ وہ کمال کا جملہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت بھی بیچ میں، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی بیچ میں، اور جتنے بعد میں آنے والے اولیاء سلف صالحین تھے ان کی محبت بھی بیچ میں ہے. اور وہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، مختلف الفاظ ہیں کہ المرء مع من احبہ، ایک الفاظ یہ بھی ہے اور ایک الفاظ یہ بھی ہیں کہ تو اس کے ساتھ ہوگا کہ جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے. اور غالباً یہ حضرت انس بن مالک ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ارشاد فرماتے ہیں یہ ایک وہ واحد جملہ تھا کہ اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ ہمیں جس کی خوشی ہوئی وہ یہ والا جملہ تھا، یعنی جس سے محبت کرتے اس کے ساتھ. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ میں حضرت عمر فاروق اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میں ان کے ساتھ ہی. اللہ. پیارے اسلامی بھائی غور فرمائیں کہ بندہ جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. ہم ان اللہ والوں سے محبت کریں گے، غوث پاک سے، سید امام احمد رضا خان سے ہماری محبت ہوگی تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ قیامت کے دن ہم انہی کے ساتھ، ان کے ہی جھنڈے تلے انشاءاللہ عز و جل ہوں گے اور جنت میں جائیں گے. مگر یہاں جو انہوں نے سوال کیا اسلامی بھائی نے،
اس کا ایک تھوڑا سا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امیر اہل سنت مدظل العالی نے ہمیں بہت آسان طریقہ عطا فرما دیا ہے اللہ والوں کی پیروی کرنے کا، وہ ہے 72 مدنی انعامات کا رسالہ۔ اگر آپ اللہ والوں کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، نیک بننا چاہتے ہیں، گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو دعوت دوں گا، جو بھی میرے ناظرین دیکھ رہے ہیں، براہ کرم ایک مرتبہ 72 مدنی انعامات کے رسالے کو حاصل کیجئے، اسے پڑھ لیجئے۔ پڑھنے کے بعد آپ اپنے دل سے پوچھئے گا کیا میں اس پر عمل کر کے نیک بن سکتا ہوں؟ آپ کا ضمیر یقیناً کہے گا کہ آپ بن سکتے ہیں۔ مدنی انعامات کے رسالے کو حاصل کیجئے۔ ہمارے سلسلے کا جو وقت ہے وہ بہت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، ہم اپنے موضوع کو سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ والوں کی پیروی کے حوالے سے اور بھی بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، مگر وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا۔ اگر آپ اللہ والوں سے محبت چاہتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجئے، تو آپ بھی ہمت کیجئے اسلامی بھائی جو چینل پر اس وقت موجود ہیں، اور اپنی نیت بنائیں مدنی قافلے کے لیے راہ خدا عز و جل کے مسافر بنیں، اپنے علاقے کے اسلامی بھائی سے رابطہ کریں۔ آپ کو کوئی نہیں ملتا، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ آ جائیں، اپنے شہر کے مدنی مرکز چلے جائیں، وہاں جا کر مدنی قافلے کے لیے ترکیب بنائیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس سلسلے کو قبول فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں اپنے مقبول بندوں کے گروہ میں اٹھائے، ہمیں سعیدوں کی فہرست میں شامل فرمائے، شقیوں کی فہرست میں ہمیں داخل نہ فرمائے۔ یا رب عز و جل ہمیں قیامت کے دن اپنے نیک بندوں کی صحبت میں اٹھانا، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلے کا وقت ختم ہوا، آئندہ سلسلے میں پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من دے شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو